والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین. واقع کربلا حقیقت کے آئینے میں یہ سلسلہ واری دروس اس مسجد میں یہ دروس چل رہے ہیں، اور یہ درس آپ سبھی سماعت فرما رہے ہیں، اور آج یہ تیسرا درس اور آخری درس ہے. اور یہ درس کچھ تفصیل سے توضیح سے یہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ایک شخص جو حق کی تلاش میں ہے وہ حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو جائے. اگرچہ علم بھائیو ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے، ختم ہونے والا نہیں. بہت سی باتیں تب بھی چھوٹ جائیں گی، اور ابھی بھی بہت سی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں. یعنی اگر سے 3 دروس میں بیان کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ بھی اختصار ہے، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ اس میں تفصیل ہے جو غالباً اور دروس میں اتنی تفصیل سے یہ بات نہیں بیان کی جاتی ہے. بھائیو اور محترم ساتھیو اور عزیز بچوں، سابقہ دروس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ الحسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں 4 قسم کے لوگ یا 4 لوگ ہیں. پہلے اہل کوفہ، اور نمبر 2 ایسے ہی عمر ابن سعد ابن وقاص، اور نمبر 3 عبید اللہ ابن زیاد، اور نمبر 4 یزید ابن معاویہ. یہ بھی یزید ابن معاویہ الحسین رضی اللہ عنہ کے خون سے یہ بری نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اس میں ملوث ہیں بھائیوں، وہ بھی ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے، اور اس کی وضاحت کی گئی تھی. اور یہاں ایک سوال میں نے پیش کیا تھا جس کا جواب آج دوں گا کہ کیا اس طرح یزید ابن معاویہ کو گالی دینا یہ درست ہے؟ اس لیے کچھ لوگ گالی دیتے ہیں. تو یزید ابن معاویہ کے بارے میں بھائیوں جو اقوال ہیں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، پورے اقوال کو بیان کر رہا ہوں، اور اس میں جو صحیح مسلک ہے، صحیح منہج ہے، صحیح مذہب ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ. تو بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تقریباً یا کہیے پورے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ کے متعلق 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کافر تھا، یعنی یزید ابن معاویہ، بلکہ یہ منافق تھا، اور اس کی پوری کوشش تھی، خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام اور بدلہ لینے کی خاطر، اس لیے کہ غزوہ بدر میں یہی بنو ہاشم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، علی بن ابی طالب یعنی الحسین رضی اللہ عنہ کے والد، اور ایسے ہی حمزہ ابن عبد المطلب، ایسے ہی عبیدہ ابن الحارث، ان تینوں حضرات نے یزید ابن معاویہ کے جو دادا انہی کے خاندان ہیں، عتبہ ابن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، اور عتبہ کے لڑکے جو الولید ابن عتبہ کو قتل کیا تھا. تو اس طرح یہ بدلہ لینا مقصد تھا یزید ابن معاویہ کا، اور یہ اس طرح اس نے بدلہ لیا، اور حقیقت میں وہ کافر ہے اور منافق تھا. بھائی اور محترم ساتھیو، حقیقت میں ایسی بات کہنا بہت ہی آسان ہے شیعوں کے لیے، رافضیوں کے لیے،
اس لیے یہ رافضہ، یہ شیعہ جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو کافر سمجھتے ہیں، تو اس طرح یزید بن معاویہ کو کہنا ان کے لیے بہت ہی یہ آسان چیز ہے اور آسان بات ہے، بہت آسانی سے بات کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے قصے کہانیاں جو گڑھتے ہیں وہ گڑھنے لگیں گے اور گڑھنے لگے ہیں حقیقت میں، اور اس طرح واقعات موجود ہیں۔ یہ پہلا قول، اور واضح ہے بھائیوں کہ ایک دم یہ باطل ہے۔ دوسرا قول اس کے برعکس، انہوں نے کہا نہیں، یزید بن معاویہ بہت ہی صالح، متقی، پرہیزگار، نہایت عدل و انصاف والا امام اور خلیفہ تھا، بلکہ ان کا شمار کہتے ہیں صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پیش کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیا اور آپ نے برکت کی دعا کی، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی بہتر ہے یزید، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ نبی تھا۔ اور اس طرح نقل کرتے ایک شیخ عدی یا حسن ان کے بارے میں کہ انہوں نے کہا، شیخ عدی اور یا حسن نے، کہ 70 اللہ کے اولیاء ان کے چہرے کو قبلہ سے پھیر دیا گیا، اس لیے یزید بن معاویہ کے بارے میں توقف اختیار کرتے تھے، یعنی خاموشی اختیار کرتے تھے، اس کے بارے میں یعنی نہ برائی کہتے تھے نہ بھلا کہتے تھے۔ بہرحال یہ تمام باتیں یعنی اس طرح بھائیوں یہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بھی یہ دوسرا مسلک، ایسے لوگ تو غالباً اب نہیں موجود ہیں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تیسرا قول یہ ہے کہ یزید بن معاویہ مسلمانوں میں سے جس طرح بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، یہ بھی ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، اس کے نیکیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، اور ایسے ہی یہ شخص کافر تو نہیں تھا، لیکن اس کی وجہ سے یہ عظیم حادثے واقعات ہوئے، الحسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، پھر ایسے ہی مدینہ والوں پہ بھی اس نے حملہ کیا جس سے واقعہ حرہ مشہور ہے، اور کئی صحابہ کرام اس طرح اس غزوے میں، اس جنگ میں قتل کیے گئے، اور ایسے ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اولیاء اللہ صالحین میں سے تو نہیں ہے۔ یہ قول بھائیوں یہ اکثر اہل علم اور اہل عقل اور اہل سنت والجماعت کا ہے قول۔ پھر بھائیوں اس کے بعد اس میں بھی 3 قول پیدا ہوئے۔ پہلا قول، ایک فرقہ کہتا ہے لعنت کا مستحق ہے اور لعنت دیتا ہے، اور دوسرا فرقہ جو یزید بن معاویہ سے محبت کرتا ہے، تیسرا فرقہ جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ گالی دیتا ہے۔ یہ بھائیو تیسرا جو ہے کہ نہ محبت کرنا نہ گالی دینا، یہی صحیح مسئلہ ہے، یہی صحیح منہج ہے، یہی درست ہے یزید بن معاویہ کے متعلق۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ایسے ہی بھائیو الذہبی، یہاں کے بھی لجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، یہاں کے بھی بڑے بڑے مشائخ کا بھی یہی قول ہے۔ وہ اقوال میں ذکر کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لڑکے صالح نے پوچھا کہ ہم نے اپنے والد سے کہا ان قوما یقولون انہم یحبون یزید، کہ ہم نے اپنے والد سے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ یزید بن معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو امام احمد نے کہا یا بنی وہل یحب یزید احد یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ ہمارے پیارے بیٹے، کوئی ایسا شخص جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ یزید سے محبت کرتا ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر اور پھر وہ یزید سے محبت کرے؟ تو پھر کہا کہ میں نے کہا یا ابتی فلماذا لا تلعنہ، کہ ہمارے والد تب لعنت آپ کیوں نہیں بھیجتے ہیں اس پر؟ جب ایسی بات ہے تو لعنت کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ تو کہا فقال یا بنی ومتى رأيت اباك يلعن احدا، کہ ہمارے پیارے بیٹے کب تم نے اپنے والد کو کسی بھی شخص کو گالی دیتے ہوئے سنا؟ یعنی میں گالی نہیں دیتا ہوں، یعنی بعینہ کسی شخص۔ ایسے ہی مہنا نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے جو مدینہ والوں کے ساتھ اس نے کیا جو کیا، یعنی واقعہ حرہ۔ تو کہا کہ مہنا نے سوال کیا کہ کیا انہوں نے کیا یا یزید نے کیا کیا؟ تو کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور بھی اس نے اس طرح کارنامے اس نے کیا۔ تو کہا کیا کیا؟ تو کہا کہ مدینہ کو لوٹا،
تو پھر کہا کہ میں نے پوچھا فَيُذْكَرُ عَنْهُ الْحَدِيث قَالَ لَا يُذْكَرُ عَنْهُ حَدِيث، کیا یعنی اس شخص سے حدیث روایت کی جائے، نقل کی جائے؟ تو کہا کہ نہیں، اس شخص سے حدیث نقل یا روایت نہ کی جائے۔ ایسے ابو محمد المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں فیما بلغنی لا یسب ولا یحب، جو ہم تک بات پہنچی ہے نہ اس شخص سے محبت کیا جائے نہ اس شخص کو گالی دی جائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دادا ابو عبداللہ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا یزید کے بارے میں، تو کہا لا تنقص ولا تزید، کہ یزید کے بارے میں نہ تم اس کو گراؤ یعنی گالی دینے لگو، نہ اس کو بڑھا دو اور محبت کرنے لگو۔ ایسے امام ذہبی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں وَيَزِيدُ مِمَّن لَا نَسُبُّهُ وَلَا نُحِبُّهُ، یزید سے نہ ہم محبت کرتے ہیں یا نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں، نہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ قول یہی زیادہ صحیح ہے۔ اور کیوں بھائیو لعنت یا گالی نہ دی جائے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں یار یہ یعنی بات مکمل ادھر نہیں ہو رہی ہے، گالی کا مستحق ہے، لعنت کا بھی مستحق ہے، اس لیے اس طرح الحسین رضی اللہ عنہ کو اس نے قتل کیا، یعنی یہ کیا بات کہ محبت نہیں کرو، گالی نہیں دو، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو یعنی غالباً یعنی کہہ رہے طمأنینت یعنی تشفی یا بدلہ جس طرح لینا چاہیے اس طرح یہ بات پوری نہیں ہے۔ تو بھائیو اس لیے نہیں گالی دی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے فسق کے بارے میں جو اور باتیں نقل کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، یا نمبر دو اس لیے کہ منہج اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ ایک مسلمان اگرچہ وہ فاسق ہے لیکن بعینہ بذاتہ گالی نہیں دینی چاہیے۔ یعنی کسی بھی مسلمان اگرچہ وہ فاسق ہے، مثلا شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، آپ اس کا نام لے کر فلا یا فلا بن فلا یا تم پر اللہ کی لعنت ہو، یہ بھائیو صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل صحیح امام بخاری کی روایت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص، ایک صحابی رسول جن کا نام حمار تھا، اور یہ شخص شراب پیتے تھے، جب بھی پکڑے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا تھا، کوڑے پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، کتنی مرتبہ اس کو لایا جاتا، کوڑے پڑتے تب بھی وہی کام کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، کہ اس شخص کو گالی مت دو، لعنت مت بھیجو، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی یہ دوسری روایت ہے، یہ بھی صحیح امام بخاری کی ہے، لعن المؤمن کقتلہ، کہ ایک مومن پر لعنت بھیجنا اس کے قتل کی طرح ہے۔ تو بھائی اور محترم ساتھیو، اس طرح یعنی بعینہ لعنت بھیجنا ہے صحیح و درست نہیں ہے، لیکن عام بھیجنا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، فاسقوں پر اللہ کی لعنت ہو، شرابیوں پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ جائز ہے۔ جس طرح کی یہ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والے، کئی اس میں جتنے لوگ شریک ہیں سب پر آپ نے لعنت بھیجی۔ تو بھائی اور محترم ساتھیوں، یہی صحیح مسلک اس میں ہے۔ اور اگرچہ کچھ اہل علم نے لعنت بھی بھیجی، جس طرح ابن الجوزی، اور ایسے ہی کچھ لوگوں نے اس کے حق میں دعائیں بھی دیں، جس طرح الغزالی، اور جو اور احتیاط کرتے ہیں گالی اور لعنت سے، یا کہیے جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے وہ دلیل جو صحیح امام بخاری کی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اول جیش یغزو القسطنطینیہ مغفور لہ، کہ پہلا لشکر جو ہماری امت کا غزو کرے گا، قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، تو یہ مغفور لہ ہے، یہ پورے لشکر کو اللہ تعالی یعنی بخش دے گا یا ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو کہتے ہیں یہ یزید ہی وہ امیر تھے، لیکن بھائیو اور محترم ساتھیو، اگرچہ ایک طرف یہ فضیلت ہے لیکن ساتھ ساتھ اس لیے اور بھی جرائم ہیں، تو اس طرح جزم کر لینا، صرف ایک طرف فضائل والی حدیثیں دیکھ لینا، یہ بھائیو اس طرح صحیح اور نہیں ہے۔ تو اللہ عالم صحیح مسلک یہی ہے بھائیو کہ لا نسبہ ولا نحبہ، لا نسبہ ولا نحبہ، جس طرح کی اہل علم نے ذکر کیا اور ان کی باتیں میں نے ابھی نقل کیا۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، عزیز بچوں، اس کے بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ شیعہ نے الحسین رضی اللہ عنہ کہ یوم شہادت اور کربلا اور یوم عاشوراء، اس کے بارے میں بہت سے عجیب و غریب باتیں ذکر کرتے ہیں، ایسی خرافات کہ ہمارے خیال اس کے بعد اور خرافات مزید
نہیں ذکر کرنے والا ذکر کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں باطل ہیں، یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس لیے بھائیوں پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گیا ہے، ہم ہر چیز اب سننا آسان ہو گیا، سنتے رہتے، جواب بھی دینا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے شبہات پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائیوں یہ ذکر کر رہا ہوں ان کا آج کے بارے میں کیا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کتنے عظیم عظیم واقعات اور حادثے واقع ہوئے عاشورہ کے دن۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدْ بَالَغَ الشِّيَعَةُ فِي يَوْمِ عَاشُورَا فَوَضَعُوا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَكَذِبًا فَاحِشًا، کہ شیعہ نے عاشورہ کے بارے میں، عاشورہ کے دن کے بارے میں یا یوم عاشورہ میں بہت زیادہ انہوں نے مبالغہ کیا، اور بہت سی حدیثیں انہوں نے گڑھیں، جھوٹی حدیثیں، واضح جھوٹ حدیثیں انہوں نے گڑھ کر انہوں نے نشر کیا، پھیلایا۔ مثلا کہا کہ سورج پر گرہن لگا اس دن، یہاں تک کہ دن ہی میں ستارے نظر آنے لگے۔ گرہن لگا سورج میں بھائیو، یہاں تک کہ ستارے نظر آنے لگے، یعنی دن ایک دم رات ہو گیا۔ ایسے ہی ما رفع یومئذ حجر الا وجد تحته دم، کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون نظر آتا تھا۔ ایسے ہی کہتے ہیں وَإِنَّ أَرْجَاءَ السَّمَاءِ احمرت، اور آسمان کے اطراف لال ہو گئے۔ وَأَنَّ الشَّمْسَ كَانَتْ تَطْلُعُ وَشُعَاؤُهَا كَأَنَّهُ الدَّمْ، اور سورج جب نکلتا تھا یعنی اس کے بعد دنوں میں تو اس کے شعاع میں کیا ایسا لگتا تھا کہ خون ہے، شعاع ایسا لگتا تھا کہ خون ہے۔ وَصَارَتِ السَّمَاءُ كَأَنَّهَا عَلَقَ، اور آسمان خون کا ٹکڑا جو ہوتا لوتھڑا ہوتا ویسے ہو گیا وہ آسمان۔ وَأَنَّ الْكَوَاكِبَ صَارَ يَضْرِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ستارے کواکب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، آپس میں ٹکرانے لگے، یعنی ایک دم گویا بھائی قیامت قائم ہو گئی۔ ایسے ہی وَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ دَمًا أَحْمَرَ، اور آسمان سے بھائیوں بارش ہوئی، خون کی بارش آئے، پورے لال لال پورے قطرات جو گرے خون کے بارش ہوئے۔ وَأَنَّ الْحُمْرَةَ لَمْ تَكُنْ فِي السَّمَاءِ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، اور آسمان میں جو ہم دیکھتے ہیں احمرار، جو لال کلر دیکھتے ہیں خاصتاً سورج کے ڈوبنے کے بعد، تو کہتے ہیں اس سے پہلے نہیں دکھتا تھا، وہ یوم عاشورہ کے بعد ہی دکھنے لگا۔ ایسے ہی الحسین رضی اللہ عنہ کا جو سر ہے جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر گئے اور اس قصر میں محل میں جب پہنچایا گیا تو اس کے پوری دیواروں سے، اس قصر کے پوری دیواروں سے بھائیوں خون جاری ہونے لگا، اور ایسے ہی 3 دن تک زمین پر تاریکیاں چھا گئیں، اور ایسے کسی نے بھی کوئی قسم کی خوشبو لگائی تو وہ جگہ جل گیا، اور جب بھی کوئی بھی پتھر بیت المقدس کا اٹھایا گیا تو اس کے نیچے تازہ خون نظر آیا، یعنی واقعہ ہوا کربلا میں، لیکن وہاں بھی بھائیوں بیت المقدس میں بھی پتھر اٹھائے جاتے تھے تو کیا وہ خون ایک دم تازہ خون، گویا ابھی یعنی کسی کو مثلا ذبح کیا گیا ہے اور اس کا تازہ خون ادھر نکل رہا، بہ رہا ہے۔ اور ایسے ہی وہ اونٹ جو انہوں نے اپنی غنیمت میں لیا، الحسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا جو اونٹ تھا، اس کو جب انہوں نے ذبح کر کے پکایا تو پکانے کے بعد اس کا گوشت ایک دم کڑوا ہو گیا۔ المہم اس کے علاوہ ایسے اور خرافات جو ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، تمام اس طرح یہ واقعات یہ شیعوں کا ہے، اور شیعہ بھائیوں سب سے زیادہ جھوٹ گڑھنے میں ماہر ہیں، اور ابھی بھی بھائیو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، میرا یہ اجتہاد نہیں ہے، علماء اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے، جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تمام فرقوں میں سب سے بڑا فرقہ جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ یہی شیعہ ہیں۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ بھی بات ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک راوی جن کی روایت پر کافی مورخین نے اعتماد کیا اور اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور یہ شخص شیعی تھا اور وہ تمام ائمہ کے نزدیک ضعیف ہے، یعنی اس کی روایتیں قبول نہیں کرتے ہیں، جس کا نام ابو محنف لوط بن یحییٰ ہے۔ تو یہ شخص نے اس طرح بہت سے ایسی روایتیں اس نے نقل کیا، اور افسوس یہ ہے کہ کچھ ایسی بھی کتابوں میں جو معتبر کتابیں ہیں اس میں بھی اس شخص کی روایتیں نقل کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ اس طرح خرافات اور جھوٹی باتیں یعنی پھیل گئیں، جس طرح کی امام طبری نے بھی اپنی کتاب التاریخ میں، ایسے ابن عساکر نے یہ
ابو محنف لوط ابن یحییٰ کی روایتیں نقل کی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، عزیز بچوں، اس کے بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ عاشوراء کے متعلق اور عاشوراء کے دن کے متعلق آج کے دن میں صحیح طریقہ، صحیح عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اور فریقوں کا طریقہ اور عمل کیا ہے۔ تو بھائیو اور محترم ساتھیوں، دو فرقے اس میں افراط و تفریط میں واقع ہوئے۔ ایک فرقہ جو شیعہ ہے، تو یہ شیعہ جو ہیں انہوں نے آج کا جو دن ہے انہوں نے ماتم کا دن منا لیا، سر پیٹنے کا دن، ایسے ہی تلوار اور زنجیروں سے اپنے جسم پر مارنے کا دن انہوں نے بنا لیا، اور ایسے ہی حزن و غم کا دن منا لیا، اور انہوں نے، ان کے علماء نے وہ حدیثیں گڑھیں کہ آج کے دن جو روئے، آج کے دن جو نوحہ کرے، آج جو ماتم کرے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ ثواب ہے، اس کے پورے گناہ بخش جائیں گے، اور ایسے ہی وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ علی سبیل مثال ان کی مشہور کتابوں میں سے بحار الانوار ہے محمد بن باقر المجلسی کی، تو اس میں روایت کرتے ہیں جعفر الصادق رحمہ اللہ سے، کہتے ہیں کہ جعفر الصادق کہتے ہیں من ذکر عنده الحسین فخرج من عینه دمع مثل جناح بعوضة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، کہ جس کے پاس الحسین رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، ان کا تذکرہ ہوا، پھر اس کی آنکھوں سے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو، یعنی کم سے کم مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو اگر جاری ہو گیا تو اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی لہروں کی طرح کیوں نہ ہو۔ اتنا بڑا ثواب بھائیو آج ماتم منانے کا انہوں نے ذکر کیا۔ ایسے ہی المجلسی نے اپنی ہی کتاب بحار الانوار میں ایک باب باندھا، باب ثواب البكاء على مصیبته ومصائب سائر الائمہ وفیہ ادب المأتم یوم عاشوراء، کی رونے میں الحسین رضی اللہ عنہ کے لیے رونا آج کے دن، اور ایسے ہی تمام اماموں کے لیے رونے کا ثواب، اور ایسے عاشوراء کے دن ماتم اور نوحہ کا آداب، اس میں 38 روایتیں ذکر کیا۔ اس روایتوں میں سے ایک روایت ابو عبداللہ علیہ السلام سے ذکر کرتے ہیں کل الجزع والبکاء مکروہ سوى الجزع والبکاء علی الحسین علیہ السلام، کہ تمام قسم کے رونا دھونا اور ایسے ہی چیخنا چلانا، یہ تمام چیزیں مکروہ ہیں سوائے کیا؟ الحسین رضی اللہ عنہ پر۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، ایسے ہی ان کے بارے میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ آج کے دن روزہ رکھنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تصور کیجئے، آج کے دن روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، جہاں ان کا غلبہ رہا، جہاں سمجھیے ان کی حکومتیں رہیں، تو وہاں انہوں نے دھوم دھام سے عاشوراء کے دن منایا، اور اس طرح انہوں نے آج کا جو کربلا کا دن ہے اس کو انہوں نے یعنی دہرایا یا تازہ کیا نفوس میں۔ مثلا بنو بویہ کی جب حکومت رہی تو وہ آج کے دن کیا کرتے تھے، بازاروں کو بند کر دیتے تھے، اور کھانا بنانے سے بھی لوگوں کو روکتے تھے، عورتیں نکلتی تھیں، چہرہ کھلا رہتا تھا، اپنا چہرہ پیٹتی تھیں، اور ایسے ہی جب دولہ فاطمیہ جو مصر میں قائم ہوئی، وہ بھی عاشوراء کے دن یعنی غم کا دن مناتے تھے، اور بازار بند ہو جاتے تھے، اور شعر پڑھنے والے پورے راستوں پہ شعر پڑھتے تھے، یعنی رثائیہ شعر الحسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور ان کا جو خلیفہ ہوتا تھا وہ پورا اپنا چہرہ ڈھک کر یعنی نقاب پہن کے بیٹھتا تھا، اور چپل نہیں پہنا ہوتا تھا، حزن ظاہر کرتا تھا۔ اس کے ساتھ قاضی، وہاں کے بڑے بڑے اشراف اور جو قاضی ہوتے تھے اور ایسے ہی امیر ہوتے تھے، وہ بھی ننگے پیر ہوتے تھے، اور ان کے سامنے شعر اور رثائیہ شعر سنائے جاتے تھے، اور ایسے قصے کہانیاں، اس طرح یہ سمجھیے آج کے دن عاشوراء کے دن یہ لوگ یہ کرتے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، لا شک مصیبت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کچھ اور ہے جو ہم جانتے ہیں، صبر کرنا چاہیے، اور ایسے ہی وہ دعائیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ تمام چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے اور ملکوں میں بھائیوں آج کے دن وہ تعزیہ بناتے ہیں، اور ایسے ہی جو اس دور کے
ان کے امام جو مانے جاتے ہیں الخمینی کا کہنا ہے کہ سید الشہداء یعنی الحسین رضی اللہ عنہ پر رونا اور اس کے لیے مجلسیں منعقد کرنا یہی وہ سبب ہے جس سے اسلام اب تک 14 صدیوں سے باقی ہے. استغفر اللہ. یعنی گویا اسلام کیا ہے؟ یہی ماتم منانا اور سر پیٹنا اور تلوار سے اپنے اوپر مارنا، جس سے ایک غیر مسلمان دیکھ کر بھائیو اسلام کے بارے میں بدظن ہو جاتا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حالق کہہ رہا ہے کہ اسی سے تو آج اسلام محفوظ ہے. بھائی اور محترم ساتھیو، طبعاً الحسین رضی اللہ عنہ ان تمام افعال اور اعمال سے بری ہیں، بلکہ ان کے نانا کی سنت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال سے روکا. مصیبت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے صحیح امام بخاری کی روایت ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے گال کو مارے اور ایسے اپنے گریبان کو چاک کرے اور ایسے ہی جو جاہلیت کی پکارے. تو یہ حقیقت میں نہ الحسین رضی اللہ عنہ کی یہ سنت ہے، نہ ایسے ہی ان کے نانا علیہ السلام کی سنت ہے. اور ان کے کچھ اہل علم نے حقیقت میں انکار کیا، اور یہ جو آج کے دن جو یہ ادھم مچاتے ہیں اس کی انہوں نے مخالفت کی. بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، تو یہ ہمیں صحیح جو مسئلہ اس میں جو ہونا چاہیے اس کے ایک دم برعکس کرتے ہیں. دوسرا فرقہ جو بھائیو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دن وہ عید مناتے ہیں. اس کے برعکس ہیں جو نواصب ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آج کے دن عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور یہ بھی اس طرح حدیثیں، جس طرح ان لوگوں نے حدیثیں گڑھی کہ آج کے دن حزن اور ماتم سے ثواب ہے، تو انہوں نے حدیثیں گڑھی کہ جس نے آج کے دن خوشی منائی اور اپنے بچوں پر خرچ کیا، کھایا پلایا پہنایا، اس کے لیے انہوں نے بہت سے ثواب اس کے لیے انہوں نے متعین کیا یا ذکر کیا. تو مثلا انہوں نے بہت سی حدیثیں اس میں لکھی ہیں کہ سرما لگانے میں، مہندی لگانے میں، اور ایسے ہی من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سنتہ، جس نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کشادگی کی عاشورہ کے دن، کشادگی کی، کھانے پینے میں قصر نہیں کیا، پہنانے میں، ہدیے میں، تحفے تحائف میں، عاشورہ کے دن خاصتاً، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورا سال کشادگی فراہم کرے گا. ایسے ہی اس میں انہوں نے ایک نماز ایجاد کی، عاشورہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان پڑھی جاتی ہے 40 رکعت، اور اس کے لیے بہت سے فضائل انہوں نے بیان کیا. اس کے مقابل جو ہیں بھائیوں کہ جس نے ایسا کیا، پھر ایسی نمازیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فردوس میں سفید گنبد بنائے گا. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اس نقطے کے بارے میں، جو لوگ آج کے دن، عاشورہ کے دن، خوشی کا دن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، عید سمجھتے ہیں، اور ایسے کھلانے پلانے میں اس کے بارے میں کہ کیا اس مسئلے میں کوئی صحیح حدیث ہے، یا ایسے ہی یہ عمل کیا یہ صحیح ہے یا بدعت ہے، تو انہوں نے یہی ذکر کیا کہ اس مسئلے میں کوئی بھی صحیح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھیوں سے، نہ ایسے ہی مسلمانوں میں سے یا مسلمانوں کے عالموں میں سے کسی امام نے یا ائمہ اربعہ میں سے یا غیر ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس کو جائز قرار دیا. اور اس مسئلے میں نہ صحیح حدیثیں ہیں نہ ضعیف حدیثیں ہیں. پھر ذکر کیا انہوں نے سبب یہ ہے کہ کوفہ میں کچھ رافضی تھے جو علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کے بیٹوں سے محبت کرتے تھے، اور اس کے بالمقابل کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کے اہل خانہ سے دشمنی کرتے تھے، اور یہ دونوں گمراہ ہیں. جو آج ماتم منائے اور آج غم منائے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو خوشی ظاہر کرے عید سمجھے یہ دونوں گمراہ ہیں، اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہیں. اب تیسرا جو فرقہ ہے بھائیو، وہ ہیں جو ہم اہل سنت والجماعت، جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. آج کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے آج کے دن روزے کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے. صحیح امام مسلم کی روایت ہے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا 3 من كل شهر ورمضان الى رمضان
فهذا الدهر كله کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، پھر رمضان سے رمضان تک تو یہ گویا پورا سال بندے نے روزہ رکھا. وصيام عرفہ احتسب على الله تعالى ان يكفر السنة التي قبله والتي بعده، اور جو عرفہ کے دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وصيام عاشوراء احتسب على الله تعالى ان يكفر السنة التي قبله، اور جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کا گناہ بخش دے. تو اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے روزہ رکھنے میں. تو ہم روزہ رکھتے ہیں، نہ کہ ہم خوشی مناتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں، نہ کہ شربتیں بانٹتے ہیں، نہ کہ جس طرح کی کہتے ہیں کچھ لوگ پانی پلاتے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ الحسین رضی اللہ عنہ آج کے دن شہید کر دیے گئے اور پیاسے رہے، ان کو 1 گلاس پانی نہیں دیا گیا، اسی لیے ہم پانی بانٹتے ہیں. تو الحسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے، تو آپ آج پانی جو بانٹ رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا؟ کیا الحسین رضی اللہ عنہ کی پیاس بجھ جائے گی جس سے کہ وجہ سے اور لوگ پانی پی لیں گے؟ یعنی عجیب سوچ ہے. بہرحال ایسے ہی دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے عاشورہ کے بارے میں، جو ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں. اس کی روایت امام بخاری نے کی ہے. ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو اہتمام کرتے تھے اور تلاشتے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے کہ روزہ رکھیں، وہ سب سے زیادہ یہی کیا ہے؟ عاشورہ کے دن، اور پھر ایسے ہی رمضان. اور بھائی اور محترم ساتھیوں، دور جاہلیت میں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور ایسے ہی عاشورہ کے دن کا روزہ فرض تھا رمضان سے پہلے، پھر رمضان میں جب فرض ہوا تو منسوخ ہو گیا. اور یہودی بھی آج کے دن روزہ رکھتے تھے. تو سبحان اللہ، انبیاء کرام یا سمجھیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آج کے دن نجات دی، تو ان کی محبت میں یہودی روزہ رکھتے تھے. اور ایسے ہی یہ بھی آتا ہے عیسائی بھی روزہ رکھتے تھے، ایسے ہی قریش بھی روزہ رکھتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں روزہ رکھا اور شروع اسلام میں فرض تھا. یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر آج یہ دونوں فریقین یا تو ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، یا تو ادھر اپنا سینہ پیٹ رہے ہیں اور ایسے ہی مار رہے ہیں اور ماتم منا رہے ہیں. تو یہ بھائیوں، یہ دونوں غلط ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. اس طرح واضح ہو رہا سبحان اللہ اہل سنت والجماعت کا منہج بھائیوں کیا ہے؟ وسط ہے. اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، وسط منہج ہے، بیچ کا ہے. جس طرح کی اسلام تمام ادیان میں اوسط ہے، یعنی بیچ میں ہے، وسط میں، نہ اس میں غلو ہے نہ تساہل ہے، ایسے ہی اہل سنت والجماعت کا بھی یہی منہج ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد ایک اور نقطہ، ایک پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں، اور یہ ضروری ہے جب یہ موضوع آ رہا کربلا اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں، کہ الحسین رضی اللہ عنہ کا سر جب ان کے جسد سے الگ کر دیا گیا تو یہ سر ابھی کہاں ہے، کہاں مدفون ہے؟ آج جانتے ہیں کتنے جگہوں پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہی مدفون ہے ان کا سر. ہاں بھائیو، کتنی جگہوں پر؟ کہاں کہاں؟ جب بتائیے. ہاں بھائیو، ایک سر کتنی جگہ پر دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ ہاں 450 سر؟ نہیں، اتنا بھی نہیں ہو جائے گا، اب ہندوؤں کی طرح نہیں پہنچیں گے. بھائیو، بہرحال 6 جگہ ذکر کرتے ہیں. پہلا بھائیو، یا یہ ذکر کرنے سے پہلے ذرا ذکر کرتے ہیں کہ الحسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کیا ہوا. یہ بات گزر گئی کہ ان کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیش کیا گیا، اور وہ بدبخت ایک لکڑی لے کر اس طرح مثلا دانت اور چہرے پر ایسے ہی یعنی مارنے لگا. تو اس پر آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ادھر موجود تھے، ترمذی کی روایت ہے. تو انہوں نے کہا جلاتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد کو، اس کو تکلیف دیتے ہوئے، لقد کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چہرے کے ساتھ جو تم کر رہے ہو، یہ سلوک، یہ چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا.
یہ آتا ہے ترمذی کی روایت ہے. اب اس کے بعد بھائیو یہ آتا ہے کہ اس کو پھر دمشق بھیجا گیا یزید ابن معاویہ کے پاس. لیکن یہ کچھ اہل علم نے انکار کیا جس طرح کی شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا کہ یزید ابن معاویہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے ٹوکا، وہ اس وقت عراق میں موجود تھے، شام میں نہیں. اور پھر وہ روایتیں ثابت ہیں یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ اس نے اچھا سلوک اختیار کیا الحسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ساتھ. تو اس طرح غیر مناسب ہے، معقول ہے کہ اس طرح وہ بھی الحسین رضی اللہ عنہ کا سر لے کر یعنی اس کی توہین کرے. ایسا یعنی کہتے ہیں غیر مقبول ہے. اگرچہ اس کے بالمقابل ابن کثیر رحمہ اللہ، الذہبی کہتے ہیں کہ اس میں 2 قول ہے اور صحیح قول ہے کہ دمشق تک پہنچایا گیا. بہرحال بھائیو اب آج اس کے بارے میں کہاں ہے؟ ایک قول ہے کہ دمشق میں ہے. اس میں بھی لمبا واقعہ ہے. المہم کہ یزید ابن معاویہ نے حکم دیا اور اس کو دھلا گیا اور پھر حریر میں رکھا گیا. پھر بعد میں سلیمان ابن عبد الملک نے اس کو دفن کیا دمشق میں. ایک دوسرا قول، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، ایک دوسرا قول ہے کہ کربلا ہی میں. اور یہ صحیح ہے بھائیو کہ الحسین رضی اللہ عنہ کا جسد وہ وہیں کربلا ہی میں مدفون ہے. لیکن بالضبط کہاں ہے اس کے بارے میں بھی ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان موضع قتله عفی اثره حتى لم يطلع احد على تعیینه، کہ بالضبط کس جگہ وہ قتل کیے گئے تھے وہ جگہ لوگ بھول گئے اور کوئی بھی یعنی تعیین تحدید نہیں کر سکتا. تو المہم کہتے ہیں جسد وہیں تھا اور 40 دن کے بعد وہ پھر یعنی واپس کیا گیا، یہ سر واپس ہوا. اس طرح یہ کہتے ہیں وہیں یعنی کربلا میں ہے. ایک تیسرا قول ہے کہ الرقہ سوریہ میں ہے اور یہ ابن الجوزی سبط ابن الجوزی یہ کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی تشیع پایا جاتا ہے. ایک چوتھا قول ہے کہ فلسطین میں عسقلان میں ہے اور یہ بھی بھائیو ثابت نہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا انکار کیا. ایسے ہی 5واں قول ہے کہ قاہرہ مصر میں ہے اور اس میں بھی بھائیو اس کے اندر بھی تفصیل ہے، قصے، کہانیاں، واقعات. علی سبیل المثال کہ ایک عورت وہاں سے گزری کربلا سے تو دیکھا کہ الحسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس نے اپنے لڑکے کو ذبح کر دیا اور اس کا سر ادھر لگا دیا اور ان کا سر لے کر اپنے ساتھ لے کر مصر پہنچ گئی. اور وہاں وہ ابھی ایک مسجد میں معروف ہے، اس ایریے کے نام ہی الحسین رکھے ہیں اور لوگ وہاں بھی تبرک کے لیے پہنچتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور شرکیات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ خاتون نے لایا. یہ بھی عجیب ایک قصہ. بہرحال ادھر بھی ایک حضرت مل گئے اور وہ بتانے لگے مصر کے رہنے والے کہ نہیں یہ بات ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے مصر کے لیے یہ فضیلت بخشی. تو ہم نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تو پورا جسم اور جسد کے ساتھ کیوں نے یہاں تک پہنچا دیا؟ پھر یار عقلی اعتبار سے 4000 کے لشکر کے درمیان ایک عورت جا کر یعنی سر اٹھا لے، کوئی نہ دیکھ سکے. پھر تیسری بات کیوں اپنے لڑکے کو قتل کرے؟ بہرحال نہیں یہ ہے. اور وہاں بڑے بڑے شیخ اگر ان سے آپ پوچھیں تو ہم نے کہا نہیں آپ ان سے پوچھیں پھر ان کا جواب ہمیں سنائے تاکہ میں آپ کی بات مانوں یا آگے بڑھوں. بہرحال تو اس طرح ایسے خرافات بھائیوں ہیں. اور یہ جب یہ فاطمیوں کا دور تھا مصر پر، جب انہوں نے حکومت کی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور یہ اس طرح یعنی مشہور ہو گیا کہ وہاں بھی ان کا سر ہے. اب اس طرح آپ دیکھیں بھائیو ایک سر کہاں کہاں ہر جگہ دعویٰ کر رہے ہیں. کیوں دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس لیے کمانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ اچھا طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے. اس لیے عام مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں یا آل البیت سے، آپ کے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے تو اس کے ذریعے یعنی اپنے اور مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. بہرحال چھٹا قول ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے، بقیع میں ہے. اور یہ ذکر کیا ہے ابن سعد رحمہ اللہ نے کہ یزید نے ان کے سر کو بھیجا عمرو بن سعید جو مدینہ کے گورنر تھے. پھر اس گورنر نے اس کو تدفین بقیع میں کی جہاں ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا مدفون تھی، انہی کے بغل میں اس کو دفن کیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس وقت میں حقیقت میں ایسے ہی وہ کرتے تھے کہ جب بھی فتنے میں، لڑائی میں قتل ہوتا تھا کوئی شخص
تو جس کے گھر والے نہیں رہتے تھے تو اسی کے گھر والوں کے حوالے کر دیتے تھے، ان کو دے دیتے تھے. تو کہتے ہیں اس طرح یہی زیادہ مناسب لگ رہا ہے، اس لیے ان کی عادت ایسے ہی تھی اس وقت. بلکہ کہتے ہیں الحجاج ابن یوسف نے جب ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو جب قتل کیا، بلکہ سولی پر بھی چڑھایا، اور شدید اس وقت دشمنی تھی، بات ایسی نہیں تھی جو الحسین رضی اللہ عنہ کے متعلق تھی، تو اس نے بھی یعنی ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے حوالے کیا. تو کہتے ہیں اس وقت یہی تھی، ایسے ہی عمل رہا. تو یہ بات زیادہ صحیح ہے. اور بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس کے علاوہ مان لیتے کہ اگر ان کے سر کے ساتھ اور مذاق کیا جاتا یا ادھر ادھر دفن کیا جاتا تو اس پر بھی مدینہ والے اعتراض کرتے. اس لیے اور لوگوں نے بعد میں مخالفت کی یزید بن معاویہ کی، تو ضرور یہ بات بھی یہ ذکر کرتے، لیکن ان سے یہ بات منقول نہیں ہے. بھائیوں اور محترم ساتھیوں، شیعوں کے نزدیک یہ جو ان کے ائمہ کی قبریں ہیں، مزارات ہیں، ان کے نزدیک یہ بہت ہی مقدس جگہیں ہیں، بلکہ کعبہ سے بھی زیادہ مقدس. اب ظاہر بات ہے کعبہ سے مقدس تو مدینہ سے بھی زیادہ مقدس ہے، اور اس میں بہت سی حدیثیں گڑھتے ہیں. اور ایسے ہی الحسین رضی اللہ عنہ، علی ابن الحسین اور ان کے بچے جو ہیں، مثلا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، پھر ان کے لڑکے محمد ابن علی، پھر ان کے لڑکے جعفر، یعنی جو ان کے امام ہیں ان کی طرف سے گڑھ کے منسوب کرتے ہیں. تو مثلا علی ابن الحسین کی طرح منسوب کر کے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے، اتخذ اللہ ارض کربلاء حرما آمنا مبارکا قبل ان يخلق اللہ ارض الكعبہ ويتخذها حرما ب24,000 عام وقدسها وبارک علیہا. دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے کربلا کی سرزمین کو حرم قرار دیا ہے، اور یہ پر امن والی سرزمین ہے اور مبارک جگہ ہے. اور اس کی یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو حرم قرار دیا، پر امن بنایا، برکت والا، یہ کعبہ کی زمین پیدا کرنے سے پہلے اور اس کو حرم قرار دینے سے پہلے 24,000 سال پہلے، 24,000 سال پہلے. جبکہ قرآن میں ہے بھائیو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. جو پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا اس روئے زمین پہ رکھا گیا وہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. قرآن کی آیت ہے. اور یہ لوگ نہیں، 24,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کربلا کی زمین کو منتخب کیا، اس کو حرم قرار دیا، پر امن والی جگہ، برکت والی جگہ. پھر بعد میں 24,000 سال کے بعد کعبہ کی باری آئی. المہم پھر اللہ نے اس کو مقدس کیا، اس میں برکتیں بھر دیں. فما زالت قبل خلق اللہ الخلق، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوقات کو پیدا کیا اس سے پہلے ہی وہ سرزمین مقدس ہے، مبارک ہے. ولا تزال كذلك، ایسے ہی رہے گی وہ سرزمین، حتی یجعلها اللہ افضل ارض الجنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سب سے بہترین سرزمین کر دے گا. یعنی جنت، جہاں جب جنت جہنم کی بات آئے گی تو جنت میں سب سے اچھی جگہ مانی جائے گی. وہ افضل منزل، وہ سب سے بہترین جگہ. ومسکن یسکن فیہ اولیاؤہ فی الجنہ، اور سب سے بہترین جو اللہ کے اولیاء جس جگہ میں رہیں گے وہ جنت میں، وہ کیا ہوگا؟ یہی کربلا. اس کے علاوہ اور بھی، اور اس میں بھائیوں ان کے اشعار ہیں اور بہت سی لمبی باتیں ہیں. ایک قول ذکر کرتا ہوں جو منسوب کرتے ہیں ابو عبداللہ جعفر الصادق کی طرف. کہتے ہیں لو یعلم الناس ما فی زیارت الحسین علیہ السلام، اگر لوگ جانتے ہیں الحسین رضی اللہ عنہ کی زیارت میں کتنا ثواب ہے تو اس زیارت کے شوق و محبت میں مر جاتے، اور ایسے ہی حسرت و افسوس کے ساتھ ان کی روحیں جدا ہو جاتی. یعنی کتنا فوائد ہے کہ آدمی شوق میں مر جاتا اور حسرت اور افسوس، حسرت کی سانس لے لے کر اس کی روحیں نکل جاتی، اس شوق اور وہ باقی رہتا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں منظارہ تشوقاً الیہ، جو شوق میں الحسین رضی اللہ عنہ کی زیارت کرے، ان کی قبر کی زیارت کرے، کتب اللہ لہ 1000 حجۃ متقبلہ، اللہ تعالیٰ 1000 حج مقبول کا ثواب دے گا.
آخری دیکھیں جھوٹ بھی آدمی بولے تو یعنی کچھ حد، لیکن دیکھیں 1000 مقبول حج، یعنی خلاص یقیناً حج مقبول ہے. آپ مکہ جا رہے ہیں، ایک ہی حج کا ثواب ملے گا، وہ بھی اللہ عالم مقبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہاں نہیں، قبول یقیناً مقبول ہے اور 1000 حج کے برابر. صرف حج نہیں، وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور 1000 مبرور عمرہ. مبرور حدیث میں والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. الحج المبرور سے مراد ایسے عمرہ مبرورہ یعنی وہ عمرہ، وہ حج جو مقبول ہو جائے، جس میں بھائیوں آدمی سنت کے مطابق ادا کرے، فحاشی سے، لڑائی جھگڑے سے، جدال سے بچے. ایسے ہی وَأَجْرَ أَلْفَ شَهِيدٍ مِّن شُهَدَاءِ بدر، اور 1000 شہیدوں کا اجر، وہ بھی شہداء بدر کے شہیدوں کا 1000، یہ سب کو پار کر گئے. ایسے ہی اجر 1000 صائم، 1000 روزداروں کا ثواب، ثواب 1000 صدقۃ مقبول، 1000 جو صدقہ جو مقبول، 1000 اس طرح آپ گنتے رہیں. ایسے ہی اگر اسی سال میں اس کی موت واقع ہو جائے تو فرشتے اس کو غسل دیں گے، وہی تکفین کریں گے، اس کے لیے استغفار کریں گے، اس کی قبر تک استغفار کرتے ہوئے وہ بھی جنازہ میں شامل رہیں گے، اور اس کی قبر میں تا حد نظر تک، تا حد نگاہ تک یعنی کھول دیا جائے گا، کشادگی کر دی جائے گی. المہم اس طرح. اور بھائیوں بہت ہی خرافاتی اختصار کے ساتھ خلاصہ کرام بھائیوں، کربلا کی قدسیت کے بارے میں یقیناً نہ قرآن مجید سے کوئی دلیل ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام یا خلفائے راشدین، نہ اس امت کے بڑے بڑے معتبر ائمہ اور علماء کرام ہیں ان سے ثابت ہے. اور اگر یہ ثابت ہی نہیں ہے تو بدرجہ اولیٰ کی اس کا مقارنہ کیا جائے کعبہ سے یا مسجد نبوی سے. بھائی اور محترم ساتھیوں، زیارت القبور یا قبروں کی زیارت کے بارے میں اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے جو اختصاراً ہاں قبروں کی زیارت کرنی چاہیے آخرت یاد کرنے کے لیے، اور ایسے ہی وہ اہل قبور کے حق میں دعا کرنے کے لیے. اس کے علاوہ وہاں جا کر کوئی عبادت ادا کرنا یا متبرک سمجھا جائے یا وہاں جا کر طواف کیا جائے، یہ تمام چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہم جب بھی زیارت کریں تو شرعی زیارت کا اہتمام کریں. شرعی زیارت جب ہم کریں گے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ان مردوں کا بھی فائدہ ہے. ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہم نے سنت پر عمل کیا، ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جائے گا. اور اگر ہم نے غیر شرعی طریقہ اختیار کیا تو نہ ہمارا فائدہ ہے نہ ان کا فائدہ ہے، نہ ہمارا فائدہ ہے نہ ان کا فائدہ. بھائیو اور محترم ساتھیو، آخری بات سے پہلے ایک بات یہ ذکر کیا جا رہا، الحسین رضی اللہ عنہ جو نکلے، مدینہ سے نکلے الکوفہ، تو کیا اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور کیا اس طرح وہ باغی مانے جائیں گے؟ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، ایک قول تو یہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت میں الحسین رضی اللہ عنہ جو نکلے یہ ایک خروج مانا جاتا ہے، جو حکمرانوں پر ان کے خلاف نکلنا اور ان سے لڑنا یا بیعت نہ کرنا، جس سے اسلام نے منع کیا. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت ہے، من اراد ان يفرق بین المسلمین وهم جمع وهم جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من کان، کہ جب بھی کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت میں اختلاف پیدا کرنا چاہے، سب اکٹھے ہیں، یعنی ایک خلیفہ ہے، ایک امام ہے، ایک بادشاہ ہے، اور اس میں اختلاف پیدا کرنا چاہ رہا تو اس کی گردن کو تلوار سے مار دو، جو بھی ہو، یعنی جو بھی شخص ہو، یعنی عام آدمی ہو یا معزز اونچے نسب والا ہو، جس طرح کی سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حقیقت میں الحسین رضی اللہ عنہ یہ اس طرح انہوں نے غلط کیا اور یہ باغی مانا جائیں گے، یعنی انہوں نے جس طرح یعنی حکومت کے خلاف انہوں نے جو آواز اٹھائی، اور حقیقت میں ان کے حق میں یہ جو قتل کیے گئے اس کا اس طرح وہ مستحق ہے. دوسرا قول کہ نہیں، ان کا خروج جو تھا حقیقت میں وہ جائز تھا. کیوں جائز تھا؟ اور ان کا عمل یہ مشروع تھا. کیوں مشروع تھا؟ اس لیے کہ کوئی مقارنہ ہی نہیں. الحسین ابن علی ابن ابی طالب اور یزید ابن معاویہ یہ زیادہ حقدار تھے، اور پھر ایسے یہ جو نکلے تھے اس لیے نکلے تھے، اس لیے اس وقت منکرات اور شرعی مخالفات عام ہو گئے تھے. یہ دوسرا قول ہے. ایک تیسرا قول یہ ہے کہ حقیقت میں الحسین رضی اللہ عنہ نے بیعت ہی نہیں کی، بیعت ہی نہیں دی یزید ابن معاویہ کو، اور انہوں نے مخالفت کی کہ یہ خلافت کو یعنی وراثت کی طرح
اب خلاص اپنے بیٹے میں اپنے خاندان میں رکھ دیا جائے، اور اسی طرح یعنی تسلسل آ جائے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا یا بھائی. تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس لیے شرعی جو نظام ہے وہ شورا ہے، اور اس لیے یزید بن معاویہ نے اس کی مخالفت کی. تو یہ جو نکلے حقیقت میں یہاں سے نکلے کہاں؟ مکہ، عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ. تو اور انہوں نے پھر دعوت دی کہ تمام مسلمان ان کے ساتھ ہو جائیں، تاکہ یہ جو مخالفت اب کی جائے، نظام شورا کی جو مخالفت کی جا رہی ہے، ہم اس کے خلاف رکیں، تاکہ جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ اپنایا جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے وہ نہیں نکلے تھے، کوفہ والوں نے بلایا تھا. تو اس طرح بھائیو یہ تیسرا قول ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا حقیقت میں الحسین رضی اللہ عنہ کی لالچ تھی، یعنی حکومت میں وہ خود خلیفہ بننا چاہ رہے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خلافت انہی میں اور ان کی خاندان میں ہونی چاہیے. اور یہاں تک کہ تو کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا شیعوں کا کہ حقیقت میں یہی مستحق ہیں یہ خلافت کی، اور خلافت ہونی چاہیے علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں یا ان کے خاندان میں. اور ان کا کہنا کہ اس مسئلے میں حدیثیں واضح ہیں، لیکن صحابہ کرام نے مخالفت کی. بھائیو یہ بھی حقیقت میں باطل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے اور پھر یہ خلافت انہی میں رہے گی. ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے. لیکن بھائیو اور محترم ساتھیو، بہرحال حسین رضی اللہ عنہ جو صحیح مسئلہ ہے، لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے. وہ سمجھ رہے تھے لوگ ان کی بات مان لیں گے، اور اس کی اکبر دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے حقیقت دیکھی تو انہوں نے کہا یا تو انہیں واپس کیا جائے مدینہ، یا بھائیو کہیں بھی جہاد کے لیے کسی بھی سرحد کی طرف بھیج دیا جائے، یا یزید بن معاویہ کے پاس پیش کیا جائے. لیکن ہر دھرمی اور ظلم اور زیادتی عبید اللہ بن زیاد نے کیا، جس کی وجہ سے نتیجہ ہوا. اور وہ قتل اس طرح کیے گئے کہ اپنے نفس کا دفاع کر رہے تھے، ان کو قیدی نہ بنایا جائے. تو اس طرح وہ حقیقت میں ان کا یہ خروج غیر شرعی، یا یہ باغی ہیں یا ظالم ہیں، یہ صحیح اور درست نہیں ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وأحاديث النبي صلی اللہ علیہ وسلم التي يأمر فيها بقتل المفارق للجماعة لم تتناوله. وہ حدیثیں جو آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو الجماعت ہے، جو مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہے، اس میں تفریقہ نہ ڈالو، یہ حدیثوں میں حقیقت میں اس کی مخالفت الحسین رضی اللہ عنہ نے نہیں کی ہے، اور اس میں الحسین رضی اللہ عنہ نہیں شامل ہیں. کیوں؟ اس لیے انہوں نے الجماعت کی مخالفت نہیں کی، اور وہ حقیقت میں جب قتل کیے گئے تو وہ واپس ہونا چاہ رہے تھے، جس طرح کی واضح کیا گیا کہ مدینہ یا ایسے ہی دمشق یا قتال یا جنگ کے لیے کافروں کے ساتھ. تو یہ اختلاف انہوں نے نہیں پیدا کیا. تو حقیقت میں اس طرح یہ ولایت کی بھی طلب نہیں کر رہے تھے، وہ قتل کیے گئے، اپنے نفس کا وہ دفاع کر رہے تھے کہ ان کو قید نہ کیا جائے. تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کی بات بھائیو اس میں بہت ہی مہم ہے کہ اس طرح انہوں نے باغی نہیں مانے جائیں گے، نہ حدیثوں کی انہوں نے مخالفت کی. آخری بات اور اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ، جن لوگوں نے قتل کیا الحسین رضی اللہ عنہ کو، یہ شامل رہے، ان پر بھائیو دنیا ہی میں انہیں بھی سزا مل گئی، آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا انہیں ملی. عبید اللہ ابن زیاد جو حقیقت میں یہی تھا محرک، اور اگر وہ چاہتا تو صلح کر لیتا. اس شخص کو ابراہیم ابن الاشتر نے قتل کیا، پھر اس کا بھی سر الگ کر کے المختار ابن ابی عبید اللہ الثقفی کے پاس بھیجا، پھر اس نے ابن الزبیر کے پاس بھیجا، اور پھر آتا ہے ابن الزبیر نے بھیجا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کے پاس. یہی علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کے آنکھوں کے سامنے ان کے والد شہید ہوئے، اور ایسے ہی ان کے اہل خانہ، اور جو قاتل تھا عبید اللہ ابن زیاد، اسی کا سر پھر ان کے قدموں کے نیچے رکھا گیا. ایسے بھائی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو قائد تھا، یہ بھی قتل کیا گیا. المختار ابن ابی عبید اللہ نے قتل کیا، اس کا بھی سر اس طرح گردن الگ کیا گیا. یزید ابن معاویہ کے بارے میں نے ذکر کیا کہ سبحان اللہ 15 بچے تھے، لیکن اس کی نسل منقطع ہو گئی، اور اس کے بعد بھی مدینہ والے اس سے ناراض ہوئے، بلکہ انہوں نے مخالفت کی، جس سے اس نے اور مزید ایک گناہ کیا کہ وہاں بھی لشکر بھیجا، جس سے مدینہ والوں سے جنگ کی گئی، اور اس میں کئی صحابہ کرام قتل کیے گئے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی عمر میں برکت نہیں دی، صرف 4 سال
جوانی میں 4 سال کی اس نے مدت میں خلافت کی، اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو اکثر حدیثیں آتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے الحسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، وہ اکثر واقعات صحیح ہیں، اور ان میں سے بہت ہی کم ہی لوگ بچے کسی بھی مصیبت یا پریشانی سے، بلکہ یا تو کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اکثروں کو جنون طاری ہو گیا، مجنون ہو گئے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے قول ہے۔ بھائی اس طرح یہ بات مکمل ہو گیا۔ کوشش یہ تھی کہ کچھ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا جائے، اور اس میں جو حق ہے اور جو باطل ہے اور جو صحیح مسلک ہے، اور اس کے بالمقابل جو شیعوں کی جو جھوٹے واقعات ہیں جو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور اس طرح وہ مسئلہ ان کا یزید بن معاویہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی گالی دینا، یہ بھی واضح کر دیا تاکہ ہم اس حق بات کو سمجھیں اور اسی کو ہم سمجھائیں، اور باطل جو طریقے ہیں اس سے ہم اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی ہم متنبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔